السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس پوسٹ میں یہ لکھا ہے کہ ذوالحجہ کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص طور پر اولاد کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرما رہی تھی۔ اور اولاد کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اچھے جوڑے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہر ماں باپ یہ دعا ضرور کرے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ حج کے دن 4:30 سے 5:30 تک جو درمیان کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، تو کہتے ہیں کہ 447 بار اللہم لبیک کہیں اور 21 بار اللہم لبیک 447 بار کہنے کے بعد 21 بار اول و آخر درود ابراہیم بھی پڑھیں، یعنی اللہم لبیک 447 دفعہ کہنا ہے، اس سے پہلے 21 بار اور اس کے بعد 21 بار یہ یعنی پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور پھر دعا کریں تو وہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا لازمی پڑھیں، اور نیچے لکھا ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں، یہ حج کا مبارک موقع ہے، یہ سب کو بتائیں کہ سب لوگ یہ دعا کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو اکثر جوابات میں عرض کی جاتی ہے کہ ہمارا دین دلیل کا نام ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، قرآن مجید میں ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث کی دلیل سے ثابت نہ ہو، کم از کم خلفائے راشدین تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثابت نہ ہو، یعنی نہ ہی تو وہ بات قرآن مجید میں ہو، نہ ہی وہ بات حدیث شریف میں ہو، نہ ہی وہ بات خلفائے راشدین سے ثابت ہو، تو اس کے بارے میں اتنے بے باکی کے ساتھ اور اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، اس کو اپنایا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارا دین دلیل کا نام ہے، اور اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، یعنی اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ میرا سیدھا صاف رستہ ہے، میں بھی اور میرے پیروکار بھی اس رستے کی طرف دلیل اور بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو بلاتے ہیں، یعنی اس دین کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بلایا جاتا ہے، صرف بغیر دلیل کے بات کر کے یا اس طرح یعنی اندازوں کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو پوسٹ بنائی گئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً اپنی زندگی کے 83 سال یعنی 83 ایئرز اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ 83 سال ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے ہاں پیدا ہوئے، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام آپ کے ہاں پیدا ہوئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کو یہاں چھوڑا گیا تھا جہاں آج مکہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں آئے تھے، اور یہاں کعبہ کے نشانات بھی نہیں تھے، کعبہ کی بنیادیں بھی ایک ریت کے بڑے ٹیلے میں جو سرخ رنگ کا شاید تھا اس کے اندر دبی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ
فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد جو ہے اس میں سے کچھ، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑا ہے، بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں تیرا حرمت والا گھر ہے، اگرچہ وہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو یہ کر کے ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف موڑ دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، شاید کہ وہ شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ بیت اللہ شریف پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں آ کر، جب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بڑے ہو گئے تھے اس وقت تعمیر کیا تھا، اس کی بنیادوں کو اٹھایا تھا، وہ بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی تھی، 83 سال کی عمر کم از کم ان کی تھی۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، پھر اللہ نے ان کی قربانی بھی مانگی، ان کی قربانی کرنے کی کوشش کی گئی، جو سنت آج ہم ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی، ہم بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک باقاعدہ نظام حج اور عمرے کا آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ بات یعنی بالکل قرآن مجید کے مزاج کے ہی خلاف ہے، اور قرآن مجید میں جو وضاحت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے اس کے ہی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہے یعنی عرفہ کا، جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا دن ہے، سال کا سب سے افضل ترین دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ، یعنی کوئی اگر روزہ رکھتا ہے 9 ذو الحجہ کا، اگر وہ حاجی نہ ہو، حج نہ کر رہا ہو یعنی، تو وہ روزہ رکھے، تو فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، 1 سال وہ جو گزر گیا اور 1 سال جو آگے آ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن حاجیوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ ان اللہ یتباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ یعنی حاجیوں کے قریب ہوتے ہیں، ان پہ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں شوسن و غبرا، کہ ان کے احرام، ان کے بال گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کیوں یہاں آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن تو نے پوچھا ہے تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، یعنی زوال کا وقت ختم ہونے سے لے کر مغرب تک یہ دعائیں کرنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ سارا دن دعائیں قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ 4:30 سے 5:30 یا 3:30 سے 4:30 یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ یہ گھڑیاں تھیں اور نہ منٹوں اور گھنٹوں کا رواج تھا، نہ سیکنڈ تھے، نہ اس طرح کا کوئی نظام تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ پوسٹ بالکل غلط ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو بہرحال یہ جو پوسٹ مشہور کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی دفعہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھیں، اور اس کے بعد یہ یعنی پہلے اتنی دفعہ درود پڑھیں، پھر بعد میں اتنی دفعہ درود پڑھیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص حج پہ نہیں گیا ہے اس کے لیے اللہم لبیک یہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ اللہم لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں یا عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ جو عمرہ پہ نہیں آیا، حج پہ نہیں آیا، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہم لبیک پڑھ رہا ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اصل میں جب ایک بات غلط کی جاتی ہے اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، اپنی طرف سے کسی نے یہ بنا کر پوسٹ چڑھا دی ہے، تو حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ویسے اس دن عبادت کرنا، روزہ رکھنا، اور اگر حاجی ہے تو عرفات میں جا کر وقوف عرفہ کرنا،
دونوں نمازیں پڑھنا اکٹھی، اس طرح خطبہ سننا، بعد میں دونوں نمازیں پڑھنا، مغرب تک دعائیں کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ اور جو حج پہ نہیں بھی جا سکا وہ بھی دعائیں کرے سارا دن، یہ بہت بڑا دن ہے۔ تو جو ہے اس کا روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ جو بندہ حج پہ نہ جا سکے عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، جس دن حاجی وہاں عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوسٹ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔